رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. اس لغوی معجزے کی مثال میں آپ قرآن کی ذرا زبان کی باریک بھی نہیں دیکھیں کہ ملتی جلتی آیات ہیں. ایک سورۃ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 130 میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے. اب غروب ہونا سورج کا کہا گیا کہ یعنی یہ غروب سورج کا ہے اور اس کی طرف نسبت دی ہے کہ اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور عربی میں ہے قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کے غروب ہونے سے، یعنی غروب کو سورج کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ یہ غروب سورج کا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں بار بار آپ کا دھیان دلوا رہا ہوں. جبکہ سورہ قاف میں سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 39 اس میں فرمایا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور غروب سے قبل. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا اس کا غروب، سورج کے غروب نہیں کہا، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، غروب سے پہلے. اس کو سورج کا غروب نہیں کہا گیا، حالانکہ یہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، لیکن اس کا غروب نہیں کہا. لیکن جو پچھلی آیت نے کہا اس کے غروب ہونے سے، یعنی وہ چیز کی نسبت سورج کو دی کہ یہ غروب سورج ہی کا ہے، یہاں پہ یہ نہیں کہا سورج کا ہے. اب فرق تو کوئی نہیں پڑتا، میں اس آیت میں بھی کہہ سکتا تھا کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اس آیت میں بھی کہہ سکتا سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب، لیکن میں نے بس کہا غروب ہونے سے، اس کے غروب. اتنا باریک سا فرق ہے، میں آپ کو دکھانے لگا. قرآن کی زبان کے اندر آپ اس کی باریک بھی نہیں خوبصورتی دیکھیں. جب قرآن جو ہے وہ کہتا ہے اس کے غروب سے، یعنی کہ غروب اس کا ہے، سورج کے پاس ہی ہے، وہ اس کی اپنی چیز ہے. یعنی کہ آج تو غروب ہو گیا لیکن وہ ابھی بھی اسی کے پاس ہے، یعنی کل دوبارہ سے اٹھے گا، پھر غروب چونکہ سورج ہی کا ہے وہ دوبارہ سے جائے گا. کوئی سمجھیں غروب ایک چیز ہے، سورج کا ڈھلنا ایک چیز ہے جو سورج کے پاس ہے، اور جب تک اس کے پاس ہے وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی ابھی سورج غروب ہوا لیکن چونکہ اسی کے پاس ہے یہ غروب، تو کل دوبارہ اٹھے گا، پھر دوبارہ غروب ہوگا. اس لیے چونکہ کل آنی ہے، یعنی کہ ابھی دنیا زندہ ہے. اب صرف میں آپ کو لغت کے اعتبار سے دکھا رہا ہوں. تو چونکہ اس کا غروب ہے تو اب آپ دیکھیں کہ ابھی دنیا زندہ ہے، دنیا چل رہی ہے، دنیا کے ہی اندر کی بات ہو رہی ہے. اس لیے آگے کی آیات ساری دنیا کے بارے میں آپ دیکھیں، اور آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے کئی لوگوں کو دی ہوئی. یہ چمک دمک ہے دنیاوی زندگی کی، اور آگے بھی دنیا کی بات ہے، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، دنیا کی بات ہو رہی ہے، خود بھی اس پر جمے رہے. یہ ساری دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں. تو چونکہ کانٹیکسٹ دنیا کے بارے میں، تو اس لیے کہا اس کا غروب، کیونکہ ابھی سورج زندہ ہے اور یہ غروب اسی کا ہے. لیکن سورہ قاف میں دیکھیں غلط نہیں تھا، کہہ سکتے تھے اس کا غروب، کیونکہ زبان کے اعتبار سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن صرف کہنا غروب سے پہلے، اب سورج کی طرف نسبت نہیں تھی، گویا کہ زبان کے اعتبار سے اب غروب اس کا نہیں رہا، یعنی کہ ختم. یہ سورج کا گویا کہ آخری غروب تھا، اس کے بعد سورج ہی ختم، کیونکہ آگے کانٹیکسٹ ہے قیامت کا، ختم، دنیا ختم ہو گئی، سورج چاند ستارے سارا نظام ختم. کانٹیکسٹ دیکھیں اگلی آیت، اور رات کے حصوں میں بھی اس تسبیح کریں اور کان لگائے رکھو جس دن، اب قیامت کا ذکر ہو، جس دن پکارنے والا پکارے گا بہت قریب کی جگہ سے، قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. اور جس دن وہ سنیں گے ایک چنگاڑ حق کے ساتھ، وہ ہوگا نکلنے کا دن، یقیناً ہم ہی زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی موت وارد کرتے ہیں اور ہماری ہی طرف سب کو پلٹ کر. چونکہ آگے قیامت کا ذکر ہونے والا تھا، اس لیے لنگوسٹکلی صرف لغت کے اعتبار سے کتنا مناسب تھا کہنا تسبیح کریں طلوع ہونے سے پہلے اور غروب سے پہلے، یہ نہیں کہ اس کے غروب، اب غروب اس کا رہے گا نہیں لغت کے اعتبار سے، اب ختم ہو گیا سورج قیامت، کیونکہ آگے اللہ قیامت کا ذکر. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے. اور دوسری بات پہ آپ یہ بھی دیکھیں، ایون وقت کے حساب سے یہاں پہ جہاں کہاں غروب، اس کا غروب، یعنی کہ اگلے دن صبح وہ دوبارہ اٹھے گا اور پھر غروب، جب تک اس کا غروب ہے وہ دوبارہ پھر سے سورج طلوع ہوگا. تو آگے دن کا بھی ذکر ہے کہا، اور اس کے غروب سے ہونے سے پہلے اور رات کے کچھ اوقات میں بھی تسبیح کیجیے، اور دن کے اطراف میں بھی، آگے دن کا بھی ذکر ہے لیکن سورہ قاف میں دن کا ذکر نہیں. سورہ قاف میں اگلی آیت کہتی ہے اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح بیان کرو، اور سجدوں کے بعد بھی دن کا ذکر نہیں. سبحان اللہ، کتنا، یعنی آپ اس کے لغت کی باریک بھی نہیں. اس میں آپ کو قرآن کے پیغام کی بات کہہ نہیں رہا، صرف آپ کانٹیکسٹ کے اندر، سیاق و سباق کے اندر دیکھیں جن کہ کی بات ہو رہی ہے، جہاں اس دنیا کی بات ہو رہی ہے اور اگلے دن کی صبح کی بھی بات ہو رہی ہے، دن کی بھی بات ہو رہی ہے، اس میں غروب سورج کا کہا کہ اس کا غروب ہے، غروب ہی.
لیکن جہاں نہ اس دنیا کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی بات ہو رہی ہے، اور صرف رات کی بات ہو رہی ہے، دن کی بات ہی نہیں، اس میں سورج کو غروب کا ہی نہیں، کیونکہ ختم، اس کے بعد دن کی بات ہی نہیں ہوتی، یا دنیا کی بات ہی نہیں. سبحان اللہ، کتنا یعنی کتنی باریک بینی کی بات ہے. حالانکہ زبان میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، سورج کا غروب یا غروب اس کا غروب، یہ تو ایک عام آدمی بولے، اگلا بندہ سوچے بھی مت اتنی گہرائی سی. لیکن قرآن کی ایک لفظ آپ دیکھیں کتنا ایسے لگتا ہے نا سوئی کی نوک پہ بیلنسڈ ہے، جو چیز جہاں کہنی چاہیے تھی. اب یہ اور یہ میں آپ کو صرف لغت کے اعتبار سے دکھا رہا ہوں، اللہ جانے اس میں اور کیا کچھ کتنے اور اعتبارات ہوں گے جس اعتبار سے یہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ٹھیک لفظ بیٹھا، قبل الغروب و قبل غروب. یا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یقین دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.